تو چلیے شروع کرتے ہیں. اور میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سناتا ہوں. السلام علیکم. حضرت سیدنا معروف کرخی فرماتے ہیں اگر بکری خریدنی نہیں ہے، میں ان کے مفہوم کی تشریح کے ساتھ سمجھا رہا ہوں، اگر تمہیں بکری خریدنی نہیں ہے، بکری کا دودھ دونا نہیں ہے، بکری سے کوئی کام نہیں ہے، تو حضرت معروف کرخی کہتے ہیں تقویٰ کی منزل یہ ہے کہ مادہ بکری کو دیکھنے سے بھی پرہیز کیا کرو. موری نے دماغ ہی دوے پاسے جاتا ہے. ارے رکو ذرا، صبر کرو. کیا؟ ارے رک رک بھائی، تو غلط سمجھ رہا ہے. یہ آدیواسی تیل کا پرچار نہیں کر رہے ہیں. بے بھائی مجھے بھی یہی لگا کہ یہ آدیواسی تیل کا پرچار کر رہے ہیں، مگر جب دھیان سے دیکھا تو پتا چلا کہ یہ بھی ہمارے والے اندھ وقت ہے. گائز اگر یہ لوگ کچھ دن اور ایسے ہی کنٹینیو کریں نا تو ہم لوگ اصلی گوبر کھانے والے اندھ وقتوں کو بھی پیچھے چھوڑ سکتے ہیں. سوچنا پڑتا ہے کون سی گالی دینے کا سوچنا پڑتا ہے میرے کو. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے اس کے بارے میں یہ پڑھا تھا کہ یہ جب سوتا ہے تو ایک آنکھ بند کرتا ہے، دوسری آنکھ بند نہیں کرتا. تو اس لیے اگر کسی کو نیند نہ آتی ہو، اس کو ذبح کر کے اس کی وہ آنکھ جو بند ہوتی ہے نا، یہ پہن لے، کسی کپڑے وغیرہ میں لپیٹ کے پہن لے گا نا، تو اب اس کو نیند آ جائے گی. اب سویا پڑا رہے اور نیند اڑانی ہو تو یہ آنکھ پہن لے. اب یہ کروٹیں لیتا رہے، اس کو نیند نہیں آئے گی. یہ میں نے پڑھا ہے. حیات الحیوان میں اس کی کافی تفصیلات مل سکتی ہیں. مفتی صاحب جی بہت نازک صورتحال ہے کہ مشین جی کبھی لائی مت بٹانا ہے. ہم 5 نمازوں کے قائل ہیں، تو یہ کب سے چلا آ رہا ہے؟ صدیوں سے. اچھا. علماء دیوبند 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں، یہ کب سے چلا آ رہا ہے؟ صدیوں سے. علماء دیوبند 3 طلاقوں کو 3 کہتے ہیں. چاروں امام سارے صحابہ 3 کو کیا کہتے ہیں؟ 3 کہتے ہیں. یہ تو سارے صحابہ تابعین تبع تابعین اسی کے قائل ہیں. تو یہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. کوئی ایک عقیدہ دکھاؤ علماء دیوبند کا جو انہوں نے گڑھاؤ. رکو ذرا، صبر کرو. کوا جو ہے نا، کوا شکل سے تو حلال نہیں لگتا، لیکن کوے کو اگر باندھ کے بند کر کے صاف غذا کھلائی جائے چند دنوں تک تو پھر اس کا کھانا حرام نہیں ہے. سمجھ رہے؟ اس پہ کلپ نہیں بنا دینا. کوئی بات نہیں. یہ انجینئر کی کیا اوقات ہے؟ تو اور میں اس عقیدے پہ ہیں جس عقیدے پہ غوث پاک تھے. وہ اپنی عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی انجینئر کی کیا اوقات ہے. ہمارے تو عقیدے وہ ہیں جو شیخ عبد القادر جیلانی کے عقیدے ہیں. تو معذرت کے ساتھ اس سے بڑا کوئی بلنڈر ہی نہیں ہے. تمہارا شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ کیا لینا دینا؟ تم نماز کے جس طریقے کو مکھیاں مارنا کہتے ہو، تم نے اپنی پبلک کو یہ بتایا کہ یہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، طور الدین ہوتا تھا. جس شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے اوپر تم چندے اکٹھے کرتے ہو، 11ویں پکا پکا کے کھاتے ہو، کبھی اس 11ویں کے اوپر تمہاری جرت نہیں ہے کہ اس کی کتاب غنیت الطالبین سے نماز کا طریقہ بتا سکو. اس میں وہی طریقہ لکھا ہوا ہے جو بخاری اور مسلم میں، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنا. تو تم غوث پاک کے عقیدے پہ کہاں سے آگے بھائی؟ اسی کتاب غنیت الطالبین میں تمہارے غوث پاک نے اور ہمارے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تم حنفیوں کو گمراہ جہنمی فرقہ لکھا ہے. ہاں، اور اس سے زیادہ تکلیف دہ چیز انہوں نے لکھا ہے کہ اہل حدیث اصل میں اہل سنت ہے. چلو، اور یہ چھاپی ہوئی ہے خود بریلویوں نے. بات تو صحیح ہے. کچھ چالاک ہوشیار عیار لوگوں نے یہ فلسفہ تراش لیا، خدا پرماتما گاڈ وہ بہت دور بہت دور بہت دور، پاک منزہ، تم ناپاک، گندگی کا ڈھیر، گندگی کی بوٹ، گندگی کی گانٹھ. تمہاری بات وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، تمہاری رسائی ممکن ہی نہیں. تم اسے ہم کلام ہو ہی نہیں سکتے. شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں؟ تم تو پستی کے مکین ہو. ہاں دیکھو یہ دیوتا ہے، یہ اصل میں ایک ہے، معبود ہے، اس کا یہ بت جو ہے یہ در حقیقت اس کا مظہر ہے، اس کا اس سے تعلق ہے، اور ہم اس کے بروت ہیں، پجاری ہیں. یہاں چڑھاوے چڑھاؤ، نذرانے پیش کرو، پھر تمہاری دعا قبول ہوگی، ہم دعا تمہاری پہنچا دیں گے. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ تمام الفاظ اکثر و بیشتر دنیا کی زبانوں میں پے سے بنے. پجاری، پروہت، پنڈت، پوپ، پادری، اور ہمارے یہاں بھی پیر. پیر کو نذرانے دو، پیر کی جو ہے خود خدمتیں کرو، پیر کو کھانے کھلاؤ، پیر راضی، بس بیڑا پار. اس انسان سے لوگوں کو بہت اختلاف ہے. کچھ نے کہا یہ کافر ہے، کچھ نے اس کے نام کی وجہ سے کہا یہ قادیانی ہے، کچھ نے اہل بیت سے محبت کی وجہ سے کہا یہ شیعہ ہے، اور کچھ نے صحابہ کی جھوٹی گستاخیوں کے فتوے لگا کر کہا یہ صحابہ کا گستاخ ہے. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اس انسان کو سننے سے پہلے ہمیں کیا پتا تھا؟ جنگ جمل، جنگ سفین، جنگ نہروان کیا ہے؟ ہمیں کیا پتا تھا مولا علی صرف شیعوں کے مولا نہیں بلکہ پوری امت کے مولا ہے. ہمیں یہ تو پتا تھا کہ حضرت عمار کے ماں باپ کا قاتل ابو جہل ہے، لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ حضرت عمار کا قاتل کون ہے؟
हमें कैसे पता चलता हजरत खालिद बिन वलीद कितने बाकिरदार शख्स थे? हमें क्या पता था अबू ज़र गिफ़ारी, अबू बसीर, अमर बिन आस, हुज़ैफा इब्न यमान, अबू उबैदा इब्न जर्राह, अबू दरदा और ज़ैद इब्न अरक़म कौन थे? इससे पहले किसने हमें ये बातें बताई? वो भाई एक यूट्यूब पे बैठे मेरे जैसे शख्स को कब पता था कि बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई और इब्न माजा ये हदीसों की किताबों के नाम हैं? वो भाई हमें कब पता था नहजुल बलागा जैसी भी कोई किताब इस दुनिया में मौजूद है? और आज अगर इस इंसान को सुनने के बाद हम जैसे लोग भी जो ना मदरसों से पढ़े, न कभी जमातों के साथ गए, न कभी किसी दीनी मरकज में गए, फिर भी दीन का ऐसा इल्म रखते हैं कि हमें कुरान, हदीस, सीरत और असहाब की जिंदगी को काफी हद तक पता है, ये किसने किया? अल्लाह ताला ने इस इंसान को हमारी हिदायत का जरिया बनाया। और दूसरी तरफ इसके खिलाफ बोलने वालों को भी सुना कि शायद वो ये बताएं कि कुरान की फलां आयत गलत बोल रहा है, सही आयत ये है, फलां हदीस गलत बोलता है, सही हदीस ये है। हमें लगा मौलवी ये बताएंगे, लेकिन इसके खिलाफ क्या दलील दी गई? हम शख्स ट्रस्ट नहीं है, हमें मतलब कुरान हदीस से है। तुम कुरान हदीस पेश करो, हम तुम्हारे साथ उठेंगे। अब बात इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा की नहीं है, बात यह है कि अब हम कुरान हदीस सुनेंगे, पापों की बातें नहीं सुनेंगे, क्योंकि नबी के जैसा है ही कोई नहीं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।